فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے اور خالص حج کا اجر جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے۔ فرائض عمرہ دو ہیں: میقات، حدود حرم سے باہر کی جگہ سے احرام باندھنا۔ نمبر دو، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ احرام کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں فرض ہیں اور طواف کے لیے صرف نیت فرض ہے۔ واجبات عمرہ: صفا و مروہ کے درمیان 7 چکروں سے سعی کرنا، سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا۔ باقی شرائط اور احرام کے احکام وہی ہیں جو حج کے ہیں۔ مردوں کا احرام: احرام کے لیے 2 عدد سفید چادریں یا تولیے بغیر سلے ہوئے، ترجیحاً سوتی، ہر ایک 2.5 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا اور اگر ممکن ہو سکے تو 4 چادریں یا تولیے ہونے چاہئیں، کیونکہ حالت احرام میں انہیں پاک صاف کرنے کی ضرورت پیش آ جانے پر ان کے دھلنے اور خشک ہونے تک کے عرصے میں شرعاً صرف اسی طرح کی احرام والی چادروں کے استعمال کی اجازت ہے۔ عورتوں کا احرام: عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، البتہ اپنے سر کے بالوں کو ایک رومال سے باندھ لیں، کوئی بال کھلا نہ ہو، یہ ان کا احرام ہے۔ اس کے علاوہ عبایا ضرور استعمال کریں، چہرے کو کھلا رکھیں، اگر پردہ کرنا ہو تو اس طرح کپڑا لٹکائیں کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ اگر احرام کے وقت عورت ناپاک حالت میں ہوگی تو وہ غسل کرے اور احرام باندھ لے اور ہر وہ عمل کرے گی جو دوسرے حاجی کرتے ہیں، البتہ وہ خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگی اور نہ نماز پڑھے اور طواف اس وقت تک نہ کرے گی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ پاک ہونے پر نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن کر احرام کو بستور رکھیں اور عبادت میں لگ جائیں۔ ان کا پہلا احرام ٹوٹا نہیں تھا۔ عمرہ کی نیت: عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا افضل ہے، ورنہ وضو کر لیں اور اس غسل میں نیت احرام کی کر لیں۔ اس کے بعد ایک چادر لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری سر پر چادر کی طرح اوڑھ لیں، پھر 2 رکعت نماز نفل برائے احرام ادا کریں، بشرطہ کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور سلام پھیرتے ہی سر ننگا کر لیں اور پھر عمرہ کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی وأعنی علیہا وبارک لی فیھا، نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی۔ اس کے بعد اس طرح تلبیہ کہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کو زبانی یاد کر لینا نہایت ضروری ہے۔ تلبیہ کے اندر آپ کی پوری دعائیں ہیں، اس لیے خوب دل لگا کر پڑھیں، اور جتنا خلوص اور انہماک آپ کی تلبیہ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کشش آپ کی طرف اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے فریضہ حج کی کامیابی اور بہتر ادائیگی کی دعا مانگیں۔ تلبیہ اور دعا کے درمیان درود شریف پڑھیں۔ جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں تو اس کی پابندیاں بھی جاننا ضروری ہے۔ احرام کی پابندیاں: اس حالت میں نہ تو آپ شکار کر سکتے ہیں، نہ شکاری کی مدد کر سکتے ہیں، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، نہ درخت، گھاس، پودے وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، یہ ممنوعات حرم ہیں، نہ جوں وغیرہ مار سکتے ہیں، نہ ناخن تراش سکتے ہیں، نہ جسم سے کوئی بال توڑ سکتے ہیں، نہ انہیں کاٹ سکتے ہیں، کسی خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، عمامہ نہیں باندھ سکتے، موزے نہیں پہن سکتے، سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے،
میاں بیوی بوسو کنار اور ازدواجی تعلقات ادا نہیں کریں گے۔ یہ سب حالت احرام سے قبل کی جائز باتیں حالت احرام میں حرام کر دی گئی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی گناہ ہے جس کے کفارہ کے لیے کسی صورت میں بدونہ اور بعض صورتوں میں دم اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، جو کہ اسکرین پہ دیا گیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کعبۃ اللہ کے اس کونے میں آئیں گے جہاں حجرہ اسود نصب ہے اور جسے بوسہ دے کر یا چھو کر یا اس کی طرف استلام کا اشارہ کر کے طواف کا ہر چکر شروع کیا جاتا ہے۔ اس کونے پر پہنچ کر آپ سیدھا شانہ کھلا رکھیں گے، اس طرح کے سیدھے ہاتھ کی بغل میں سے احرام کا کپڑا نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈال لیں گے، اس کو استباح کہتے ہیں۔ حجرہ اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجرہ اسود آپ کے دائیں جانب ہو جائے، یعنی حجرہ اسود آپ کی دائیں جانب اس طرح سے ہو جائے کہ آپ کا دایاں کندھا حجرہ اسود کے بائیں کنارے کی سیدھ میں ہو۔ پھر طواف کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی سبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل۔ طواف کی نیت کرنے کے بعد ذرا سا دائیں جانب اتنا چلیں کہ دونوں پاؤں پٹی کے اوپر ہوں اور حجرہ اسود آپ کے بالکل سامنے ہو جائے۔ پاؤں کے نیچے پٹی کو دیکھ کر اطمینان کر لیں کہ آپ حجرہ اسود کے بالکل سامنے ہیں۔ حجرہ اسود پر حج کے دنوں میں خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں نہ بوسہ دیں نہ ہاتھ لگائیں۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، البتہ احرام کے بغیر والے طواف میں بوسہ دینا اور ہاتھ لگانا جائز ہے۔ پھر نماز کی نیت کے وقت جس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہتھیلیوں کا رخ حجرہ اسود کی طرف ہو اور یہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد بغیر احرام والے طواف میں اگر موقع ملے تو حجرہ اسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ یا چھڑی سے چھو کر اسے چوم لیں، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو حجرہ اسود کی طرف دونوں ہتھیلیوں سے دور سے ہی اشارہ کیجیے اور یہ پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہاتھوں کو چوم لیں۔ طواف کرتے ہوئے سیدھے چلیں، نگاہ سامنے رکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، کیونکہ حجرہ اسود کے استلام یا اشارہ کے سوا خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا ناجائز ہے، اس لیے ایسا کرنے سے سخت احتیاط کیجیے۔ اس کے بعد طواف شروع کریں، یعنی دائیں طرف کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف چلیں اور کعبۃ اللہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو۔ عمرہ کے طواف میں پہلے 3 چکر میں رمل کیا جاتا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلوانوں کی طرح اکڑ کر تیزی سے جلدی جلدی قدم اٹھا کر دونوں کندھوں کو ہلاتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلیے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ رمل اور اصطباح صرف مردوں کے لیے ایسے طواف میں سنت ہے جس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہو۔ معلم کے ساتھ طواف کرنے میں طواف تو ہو جاتا ہے مگر طواف کرنے والے کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ طواف کرنے والا اگر خود دعائیں پڑھے تب وہ طواف کی حقیقی لذت محسوس کر سکتا ہے۔ اس دعائے مبارکہ کا ورد رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن یاد رکھیں طواف میں یہ دعا یا کوئی ورد ضروری نہیں، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر یہ کلمات یاد نہ کر سکیں یا اس وقت یاد نہ ہوں تو پھر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کا ورد زبان پر رکھیں اور اپنے دل میں اپنی زبان سے جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ حجرہ اسود والے
کونے سے جو طواف آپ نے شروع کیا ہے تو وہ یہیں آ کر ختم بھی ہوگا جب آپ کعبۃ اللہ کے 3 کونوں کے چکر لگا کر چوتھے کونے پر پہنچیں گے۔ اس کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی تک پہنچتے پہنچتے آپ 3 کونوں کا طواف کر چکتے ہیں۔ رکن یمانی سے حجرہ اسود تک چکر پورا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے۔ حجرہ اسود تک پہنچ کر اس طرح آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ نیچے پاؤں کے پاس پٹی دیکھ کر اطمینان کر لیں کہ آپ حجرہ اسود کے بالکل سامنے ہیں۔ اسی طرح آپ 7 چکر پورے کر لیں تو ایک بار پھر سے استلام کریں۔ یہ استلام سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک طواف مکمل کر لیا۔ اب دونوں کندھے ڈھانک لیں۔ اب آپ ملتزم کی جانب آ جائیے۔ حجرہ اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کے درمیان 5-6 فٹ کی جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے اور دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ بہت سے انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے اس ملتزم پر اپنا سینہ لگا کر اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ لاکھوں آدمیوں کے ہجوم میں آپ کو یہ موقع مشکل ہی سے نصیب ہو سکتا ہے، مگر کسی وقت بھی رات کو جب بھیڑ کم ہو تو ایک موقع نکال ہی لیں۔ اگر کسی بھی طرح یہ موقع نصیب نہ ہو تو اپنا منہ اور اپنی نگاہ ملتزم کی طرف کر کے دور کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں۔ دعا ختم کر کے مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کیجیے۔ سلام پھیر کر دل کے خشوع سے جو دعائیں جس زبان میں مانگنا چاہتے ہیں مانگیے۔ زمزم دعا سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر زمزم پیئے اور دعا کیجیے۔ آب زمزم کا کنواں حرم شریف کے صحن میں نیچے تہخانہ میں ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو زمزم کا کنواں آپ کی پشت کی جانب ہوگا۔ خانہ کعبہ کے دروازے سے اس کا فاصلہ تقریباً 200 فٹ ہے۔ یہاں عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پینے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ سعی صفا و مروہ۔ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی سعی کی اتباع میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا حکم ہے۔ اب صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سنگ مرمر کا 2 منزلہ برآمدہ بنا دیا گیا ہے۔ عموماً نیچے کی منزل میں سعی کی جاتی ہے، مگر حج کے زمانے میں حجاج کے ہجوم کے باعث اوپر کی منزل میں بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے طواف احرام کی حالت میں عمرے کا کیا ہے تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے اور آب زمزم پینے کے بعد اگر موقع مل جائے تو حجرہ اسود کا 9واں استلام کیجیے۔ یہ استلام مسنون ہے اور اللہ اکبر اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے باب صفا سے نکل کر صفا کی پہاڑی پر پہنچ جائیں۔ دوسرے دروازے سے بھی جانا جائز ہے۔ یہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کیجیے: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ سبعۃ اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ سب سے پہلے صفا پر چڑھیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک آسمان کی طرف اس طرح اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، تکبیر و کلمہ بلند آواز سے پڑھیں اور پھر درود شریف آہستہ پڑھ کر خوب دل لگا کر دعا کریں، کیونکہ یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا موقع ہے۔ اب یہ دعا پڑھتے ہوئے صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے چند قدموں کے فاصلے پر سعی کے راستے میں دو سبز ستون ہیں جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ جب سبز ستونوں کے قریب پہنچیں تو ان کے درمیان مرد حضرات متوسط طریقہ سے دوڑ کر چلیں، لیکن خواتین نہ دوڑیں اور یہ دعا کریں، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ یہ وہی جگہ ہے جو بی بی ہاجرہ کے زمانے میں نشیب میں تھی، اور بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل کی نظر سے اونٹ میں ہو جانے کے سبب اس حصہ سے دوڑ کر گزرتی تھیں۔ اس کی پیروی میں اس حصے سے صرف مرد حاجیوں کو ذرا دوڑ کر چلنے کا حکم ہے۔ پھر جب مروہ پر پہنچ جائیں تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا بالکل اسی طرح کریں جس طرح صفا پر کی تھی، اور پھر مروہ سے صفا کی طرف آتے ہوئے وہی پڑھیں جو صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھا تھا۔ یاد رکھیں، مروہ سے صفا کی طرف آتے ہوئے بھی صفا سے پہلے جب سب ستونوں کے قریب پہنچیں تو ان کے درمیان وہی دعا پڑھیں جو صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے ان ستونوں کے درمیان پڑھی تھی۔ صفا اور مروہ کے چکروں کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر کہتے ہیں، اور پھر مروہ سے صفا تک آنے کو دوسرا چکر۔ پھر صفا سے مروہ تک جائیں گے تو تیسرا چکر ہوگا، اور پھر مروہ سے صفا تک آئیں گے تو چوتھا چکر ہوگا۔ اسی طرح ساتواں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ساتویں چکر کے بعد مروہ پر آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد مرد حضرات سارے سر کے بال منڈوائیں گے یا کتروائیں گے۔ اگر بال لمبے ہوں تو انگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ تمام سر کے بال کتروانا بھی جائز ہے، لیکن منڈوا دینا زیادہ افضل ہے۔ اور خواتین تمام سر کے بال انگلی کے ایک پورے سے کچھ زیادہ خود کتریں یا کسی دوسری عورت یا اپنے محرم سے کٹوا لیں۔ عورتوں کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات کینچی سے چند بال کاٹ کر سمجھتے ہیں کہ احرام کھل گیا۔ یہ غلط ہے۔ مرد اور عورت نے اگر چوتھائی سر کے بالوں سے کم کٹوائے تو واجب ادا نہیں ہوگا اور احرام نہیں کھلے گا، کیونکہ احرام کھلنے کے لیے کم از کم چوتھائی سر کے بال منڈوانا یا ایک انگلی کے پورے کے برابر کاٹنا واجب ہے، اور تمام سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یعنی کٹوانا سنت ہے۔ لیجئے، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد مزید عمرے کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ آسانی سے جتنے عمرے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران عمرے کا احرام مسجد عائشہ سے باندھا جاتا ہے۔ البتہ سال میں صرف 5 دن جن میں حج ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک عمرہ کرنا ناجائز ہے۔ جو لوگ حج سے پہلے عمرے کرنے سے منع کرتے ہیں، ان کا منع کرنا درست نہیں ہے، اور وہ لوگ جو مقامی ایریاز میں سے ہیں یعنی سعودی عربیہ میں مقیم ہیں، وہ دوران حج و عمرہ اپنی نمازیں مکمل ادا کریں گے، وہ قصر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔